جی طلباء و طالبات، ہمارا اگلا سوال نمبر 2، جس میں آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے اور اس عبارت کا آپ نے مصنف کا نام بتانا، سبق کا نام عنوان بتانا ہے، سیاق و سباق اور تشریح بتانی ہے۔ جس طرح بیٹا ہم جانتے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے، یہ اس سوال کا حصہ 2 نمبر کا ہے۔ اسے عموماً حوالہ متن بھی ہم کہتے ہیں، یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبق کا عنوان بتانا ہے اور مصنف کا نام بتانا ہے۔ سبق کا عنوان 1 نمبر کا ہے، مصنف کا نام 1 نمبر کا ہے، یہ 2 نمبر ہو جاتے ہیں۔ تو جو پیرا آپ کے ٹیسٹ میں دیا گیا تھا، اس کے سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، اور مصنف یعنی لکھنے والے ادیب کا نام سر سید احمد خان۔ یہ 2 آپ نے اگر درست بتائے تھے، ان کا جواب آپ نے درست دیا تھا، تو یہاں پہ آپ نے اپنے 2 نمبر سیکیور کیے تھے بچے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں سیاق و سباق۔ سیاق و سباق یعنی پہلے اور بعد میں۔ سیاق و سباق سے مراد یہ ہے کہ جو پیراگراف عبارت جو آپ کو تشریح کے لیے دی گئی ہے، اس عبارت کے علاوہ سبق کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، یعنی تشریح طلب عبارت جو ٹیسٹ میں پیپر میں آپ کو دی گئی ہے، اس عبارت کے علاوہ جتنا بھی سبق کے اندر مواد ہے، اس سارے سبق کو 12 سے 14 سطروں پر لکھنا ہے۔ کتنے سطروں پر لکھنا ہے؟ 12 سے 14 سطروں پر مشتمل ہو آپ کا یہ سیاق و سباق۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختصر ہو اور جامع ہو۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ طویل نہیں کرنا، 12 سے 14 سطور سے اب آگے نہیں جانا، 1 صفحے پہ 2 صفحے پہ 1.5 صفحے پہ نہیں جانا۔ اور جامع سے مراد یہ ہے کہ یہ 12 سے 14 سطریں ہیں، انہی 12 سے 14 سطروں کے اندر پورے سبق کا احاطہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان 12 سے 14 سطروں پر پورے سبق کا احاطہ کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کا سیاق و سباق ہے، یہ ایک ہی پیراگراف پر مشتمل ہو۔ یاد رکھیے گا، آپ کا سیاق و سباق ایک ہی پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، بعض بچے لکھتے ہیں کہ اس عبارت سے پہلے مصنف نے یہ بتایا ہے، یا اس پیرے کا سیاق یہ ہے، اس کے بعد آپ 6 7 8 لائنیں لکھتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اس عبارت کا یا پیراگراف کا سباق یہ ہے۔ یعنی آپ سیاق و سباق کو 1 سے زیادہ 2 پیراگراف پر لے جاتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے۔ آپ سیاق و سباق کو ایک ہی پیراگراف کے اندر لکھیں گے۔ میں دہرا دیتا ہوں، سیاق و سباق 3 نمبر کا ہے، 12 سے 14 سطروں پر مشتمل ہوگا، مختصر ہوگا لیکن جامع ہوگا، یعنی 14 سطروں سے زیادہ نہیں لکھیں گے، لیکن ان 12 سے 14 سطروں کے اندر پورے سبق کا آپ احاطہ کریں گے اور پھر ایک ہی پیراگراف پر لکھیں گے۔ 2 پیراگراف نہیں بنائیں گے، سیاق پہلے لکھ کر سباق بعد میں نہیں لکھیں گے۔ یہ جو ہے بیٹا، آپ نے اس کو مجموعی لکھنا ہے، یعنی اکٹھا لکھنا ہے۔ اور اس کے اندر یاد رکھیے گا بچے کہ آپ نے سیاق و سباق کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، سبق کو نہیں لکھنا، سبق کا مواد نہیں لکھنا۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے پورے سبق کے اندر، اس کو مختصر کر کے آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں بیٹے، تو آپ نے مرکزی خیال بنا کر لکھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پورے سبق کا مرکزی خیال بنا کر لکھ دینا ہے۔ یہ سیاق و سباق لکھنے کا طریقہ ہے۔ اس سوال کا تیسرا حصہ یا تیسرا جز جو ہمیں کرنا ہے، وہ ہے تشریح۔ یہ جو آپ کا حصہ ہے، یہ ہے 10 نمبر کا۔ 2 نمبر کا سبق کا عنوان، مصنف کا نام، 3 نمبر کا سیاق و سباق، 10 نمبر کی تشریح۔ آپ کا یہ سوال بن رہا ہے 15 نمبر کا، یعنی یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے اندر آپ نے بڑی توجہ دینی ہے، بڑی محنت دینی ہے۔ آپ کا جو پہلا ٹیسٹ واپس ہوا ہے، جو پہلا آپ کا ٹیسٹ تھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہم نے نشاندہی بھی کی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ تشریح کے اندر خلاصہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تشریح کی ہیڈنگ تو دی ہوئی ہے، لیکن المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کو تشریح ان سے ختم ہو جاتی ہے، تشریح کا مواد ختم ہو جاتا ہے، یا جب وہ تشریح نہیں لکھ پاتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سبق کا خلاصہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی عبارت کے علاوہ، تشریح کرتے ہوئے عبارت کے علاوہ جو سبق کا دیگر مواد ہے، اس کو تشریح کے اندر سمونے کی یا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ ہم اگر صفحات بھر دیں گے تو شاید ہمیں نمبر اچھے ملیں گے۔ لیکن ان کو میں یہ بتا دیں چاہتا ہوں تمام طلباء کو کہ باقاعدہ آپ کے پیپر کو پڑھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ
تشریح کی عبارت سے ہٹنے لگتے ہیں وہاں ایگزامینر آپ کے نمبر کاٹ دیتا ہے۔ جی تو اب آئیں کہ تشریح، پہلے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تشریح میں کن باتوں سے گریز کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ تشریح کے لیے کیا کرنا ہے۔ تشریح کی سب سے پہلے بیٹا بہت سارے بچوں نے پوچھا، پچھلے ٹیسٹ میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ لینتھ کتنی ہونی چاہیے، یعنی اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، اس کا مواد کتنا ہونا چاہیے، تو 2 سے 2.5 صفحات۔ میں دوہرا رہا ہوں، تشریح کے لیے آپ کی شیٹ کے 2 سے 2.5 صفحات یعنی 2.5 پیجز آپ کو لکھنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ 2 سے 2.5 صفحات جب آپ لکھیں گے یعنی اس سے کم نہیں کریں گے آپ، اور 2.5 صفحے تک تو مسٹ ہے، یہاں تک آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، یعنی یہ میکسیمم ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ نے 2.5 صفحات لکھنے ہیں، یعنی 2.5 پیج لکھنے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 سے 2.5 صفحات کو یا 2.5 پیجز کو آپ فل کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ تشریح کرتے ہوئے آپ نے دی گئی عبارت کو وضاحت کرنی ہے، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اسی عبارت کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے بات کو آسان کر کے، فصاحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے آپ نے اسی عبارت کو اپنے الفاظ میں آسان انداز میں اور واضح کر کے بیان کرنا ہے کہ مصنف نے اس عبارت میں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو 2 سے 2.5 صفحات یعنی 2.5 صفحات جو ہے یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے اندر بیٹا حوالہ جات کے طور پر کیا لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بچوں نے یہ پوچھا تھا پچھلے پیپر میں کہ سر ہم اس کا ریفرنس دینا چاہیں یا حوالہ دینا چاہیں، تو عبارت کی تشریح میں یعنی نثر کی تشریح میں جو حوالہ جات ہیں بیٹا اس میں آیات لکھ سکتے ہیں آپ، آیات کے تراجم، احادیث لکھ سکتے ہیں، اقوال یعنی کوٹیشنز لکھ سکتے ہیں، کسی کا قول لکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی بیٹے آپ کو بتایا تھا، اب بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے عبارت کی تشریح میں شعر نہیں لکھنا، عبارت کی تشریح میں اشعار نہیں لکھنے، گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے اشعار لکھنے سے۔ یہ کی بک کا سٹائل ہے، اس سے بچیں تاکہ آپ کو ایگزامینیشن میں نقصان نہ ہو۔ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ شعر جو ہے وہ بالکل تشریح کو آپ کو سپورٹ کرے گا حوالہ بن کر، تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، کسی شعر کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اقبال کا کوئی شعر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آپ کا حوالہ بننا چاہیے، تو آپ اس کو جو ہے وہ نثری شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اقبال کے شعر کا مفہوم ہے، اور پھر آگے آپ اس کا مفہوم لکھ دیں۔ اور آخری بات تشریح کی طرف جانے سے پہلے کہ تشریح عبارت کے مطابق ہونی چاہیے، جس طرح بھی آپ سے بات کی کہ جو عبارت ہے آپ کی تشریح کا مواد اس کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ آپ یہ کریں کہ جس طرح بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ جب تشریح لکھتے ہیں تو آدھا صفحہ تو چلیں تشریح کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عبارت کے علاوہ سبق میں موجود ہیں وہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تشریح عبارت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی تو ہم بڑھتے ہیں، جو ہم نے پیرا آپ کو دیا تھا ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ آپ اپنے ہاتھ میں کویسچن پیپر رکھیے گا۔ مصنف کہتا ہے یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بناتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بانسبت عمل اور سوانح عمری کے بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ بچے یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں کہ 2 مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی اگر دیکھ لیں تو ہمیں تشریح کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، سنوارنا درست کرنا، اور مشاہدہ کہتے ہیں دیکھ کر سیکھنے کے علم کو کہتے ہیں۔ علم کو بعمل کرنا یعنی جو آپ نے علم حاصل کیا اس کو اپنی زندگی میں برتنا، برتاؤ سلوک رویے کو کہتے ہیں۔ سوانح عمری کہتے ہیں کسی کی حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب کو۔ معزز کہتے ہیں عزت دار کو، اور قابل ادب ادب کے قابل، احترام کے قابل۔ مصنف اس پیراگراف میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہی اصل علم ہے۔ کون سا علم؟ مشاہدے کا علم، دیکھ کر سمجھنے کا علم، چال چلن کا علم۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی انسان کو احترام انسانیت کے تقاضے سکھاتا ہے، انسان کو ان اصول و ضوابط پر عمل کرنا سکھاتا ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان جو کہ اشرف المخلوقات قرار پایا ہے خود کو اشرف المخلوقات ثابت کر سکے۔ یہی علم انسان کو انسان کی آبرو کرنا سکھاتا ہے اور اسے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اس معیار پر لے جاتا ہے
उस दर्जे पर ले जाता है कि जहाँ इंसान अपने इंसान होने पर फख्र करता है। इसी इल्म से इंसान में ऐसी सिफात और खूबियाँ पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो ना सिर्फ माशरे में इज़्ज़त हासिल करता है बल्कि उसको इस बात का यकीन होता है कि उसकी आक़िबत भी महफूज हो चुकी है, दुनिया में भी वो इज़्ज़त पाएगा और आखिरत में भी सुरखरू होगा। और इसी इल्म से यानी वो चाल चलन और मुशाहिदे के इल्म से ही इंसान अपनी ज़ात में वो खूबियाँ पैदा करता है जिसकी वजह से उसकी कौम मजबूत होती है और अक़वाम आलम में उसको इज़्ज़त और कदरदानी हासिल होती है, आला मकाम हासिल होता है। इंसान इसी इल्म की वजह से अपने फ़र्ज़ को बखूबी अदा करने के काबिल होता है। जहाँ तक बेटा फ़राइज़ की ताल्लुक़ है, फ़राइज़ हम उन अमाल को कहते हैं कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो आपने बहैसियत फ़र्द माशरे में निभानी होती हैं। यानी बतौर उस्ताद आपके फ़राइज़ क्या हैं, बतौर शागिर्द आपके फ़राइज़ क्या हैं, बतौर वालिद आपके फ़राइज़ क्या हैं, बतौर औलाद आपके फ़राइज़ क्या हैं, और इन फ़राइज़ को अदा कैसे करना है, इन फ़राइज़ को बाखूबी निभाना कैसे है, इस चीज़ को समझने के लिए इंसान को एक ख़ास इल्म की ज़रूरत है। और मुसन्निफ़ के बकौल वो इल्म इंसान को मुशाहिदा देता है। मुशाहिदा कहते हैं किसी चीज़ को देख कर सीखने का इल्म। और फिर मुसन्निफ़ आगे कहता है कि इसी इल्म की बिना पर इंसान अपने फ़राइज़ के साथ साथ दूसरों के हकूक़ की पासदारी करना सीखता है, दूसरों के हकूक़ का ख्याल करना सीखता है, दूसरों के हकूक़ को अदा करते हुए एहतियात और ख़याल के साथ आगे बढ़ता है और उनके हकूक़ की हिफाजत करता है। इसी के साथ ज़िंदगी के कारोबार को असूल व ज़वाबित के तहत गुजारता है। यानी उसके जो ज़िंदगी के मामलात हैं, उसकी जो दुनियावी ज़िंदगी है, उसको दुरुस्त समत में लेकर चलता है, दुरुस्त राह पर लेकर चलता है। और दुनियावी कारोबार और दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अपनी आखिरत को भी सामने रखता है ताकि दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी आखिरी ज़िंदगी भी, उखरवी ज़िंदगी भी कामयाबी का बाइस बने। मुसन्निफ़ मज़ीद कहते हैं कि शख्सी चाल चलन की तालीम इंसान किताबों से नहीं सीख सकता। यानी ये जो शख्सी चाल चलन की तालीम है, किसी को देख कर सीखने की जो तालीम है, ये सिर्फ़ किताबों की मोहताज नहीं है। इसके लिए इंसान को किताबों का मोहताज नहीं होना पड़ता और सरसियत के बकौल ना ही उसे किसी इदारे या मुख्तलिफ जमातों में दर्जा ब दर्जा तरक्की हासिल करने से ये इल्म हासिल होता है। यानी आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी ख़ास जमात में या क्लास में या किसी ख़ास इल्मी दर्जे में इस तालीम को, इस इल्म को हासिल नहीं कर पाते हैं। दर हकीकत मुशाहिदा यानी देख कर सीखने का इल्म इंसान की ज़िंदगी को दुरुस्त तरफ लेकर जाता है, दुरुस्त समत में लेकर जाता है और इसके इल्म को इस काबिल बनाता है कि जो कुछ इंसान ने सीखा है वो उसको अपनी अमली ज़िंदगी में बरूए कार ला सके। इल्म की बजाय इंसान का अमल ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। यानी जो कुछ आपने सीखा है वो तो महज आप तक उस वक्त तक महदूद रहेगा जब तक आप उस पर अमल नहीं करते और उस इल्म से ख़ुद को और दूसरों को, मखलूक खुदा को फ़ायदा नहीं पहुँचाते। और लोग, जो दूसरे लोग होते हैं, जो माशरा होता है, जो कौम होती है, वो किसी इंसान के इल्म की निस्बत यानी किसी इंसान के इल्म के मुकाबले पर वो उसके अच्छे बल से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। यानी आपका अच्छा इल्म अगर है और आपके अमाल अच्छे नहीं हैं, आपका किरदार अच्छा नहीं है, आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आपका दुनिया के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, तो शायद आपका वो इल्म किसी काम का नहीं है। जबकि इसके बरक्स आप अपने इल्म को अपने अमल में लेकर आते हैं, आप अपने इल्म को इस्तेमाल करते हैं लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए, खल्क़ खुदा की फ़लाह बहबूद के लिए, कौम की तरक्की के लिए, कौम की फ़लाह के लिए, कौम को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर आपका अमल आपके इल्म को इज़्ज़तदार बनाता है और आपके अमल से ही आप भी माशरे में इज़्ज़त पाते हैं। दर हकीकत इल्म अमल के बगैर बेकार हो जाता है। जब तक अमल नहीं होगा तब तक इल्म बेकार हो जाएगा। इसलिए कि जब तक अमली तौर पर आप उसे बरूए कार नहीं लाएंगे, आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ख़जाना है इल्म की सूरत में कि जिस पर आप काबिज़ हो गए हैं। ना तो आप खुद उससे फ़ायदा ले रहे हैं, ना ही मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इंसान को दूसरों की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का इल्म नहीं होता, मगर इंसान का जो चाल चलन है, उसका जो किरदार है, वो उसे मुअज़्ज़ज़ बनाता है, काबिल एहतराम बनाता है और माशरे के अंदर और कौम के अंदर उसको एक ऐसा फ़र्द बनाकर सामने लाता है कि जिसकी ना सिर्फ माशरा इज़्ज़त करता है, कौम इज़्ज़त करती है, बल्कि दुनिया भी उसकी इज़्ज़त करती है। और मुसन्निफ़ यही बात समझाना चाहते हैं कि उम्दा चाल चलन यानी बेहतरीन किरदार ही इंसान को माशरे में इल्म की निस्बत, सवाने उम्री की निस्बत यानी किसी की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब की बनिस्बत, किसी के हालात ज़िंदगी के निस्बत इल्म जो है, आपके हालात ज़िंदगी कैसे हैं, किस तरह से हैं, इसकी बजाय अगर आपका अमल अच्छा है, आपका बर्ताव अच्छा है, आपका रवैया अच्छा है, आपका शख्सी चाल चलन अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है,
تو پھر معاشرہ، دنیا اور آپ کی قوم آپ کو سوانح عمری کی نسبت کے مقابلے پر زیادہ عزت دار بناتا ہے، زیادہ قابل ادب بناتا ہے، اور قوم بھی، معاشرہ بھی، دنیا بھی آپ کو زیادہ عزت بھی دیتی ہے اور زیادہ احترام بھی دیتی ہے۔